رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تمییز آقا و بندہ فساد آدمیت است. اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے گا. سر پھوڑنے پھڑوانے والی بات ہو جائے گی، کس کو مانے کس کو نہ مانے. چل چھوت چھات کا مرض ہو گیا ہے، ابھی اس کے گھر سے آیا ہے تو اس نے کچھ کرا نہ دیا ہو، اس نے کچھ منتر تنتر نہ کر دیے ہوں، محبت نہیں رہی. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان گلے لگتا ہے. تیرا درد بھی مجھے عزیز ہے، یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. ہیلو دوستو، ویلکم ٹو دا SRK شو. کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں ہر 50 کلومیٹر پر بھاشائیں بدل جاتی ہیں، آستھائیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے. خوشی ہو یا غم ہو، ہر تھوڑے گیپ کے اندر اس چیز کا دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے. ہماری پوڈ کاسٹ کی جرنی میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ایسی ہی آستھائیں، ایسی ہی سنسکرتی آپ کے سامنے ہم لائیں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم چلے کہ ہمارا خوبصورت دکھنے والا یہ ہندوستان، جس کے گلدستے میں اتنے سارے پھول ہیں جو الگ الگ طریقے کی خوشبو دیتے ہیں، الگ الگ طریقے کا مزہ دیتے ہیں. اسی جرنی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے بیچ میں جو مہمان خصوصی موجود ہیں، مسلم اسکالر مفتی شعیب عالم صاحب سہارنپور سے تشریف لائے ہیں. مفتی صاحب، میں اپنے شو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بہت شارٹ پیریڈ میں مجھے ٹائم دیا اور آپ ہمارے اس چینل پر آئے. بہت شکریہ محترم، جزاک اللہ خیر. آپ نے یہ بیش قیمتی موقع کے لیے گنجائش نکالی اور آپ نے یہ پیشکش کی کہ ہم ساتھ بیٹھیں، کچھ بات کریں سماج کے تعلق سے، اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے تعلق سے. میری بھی کوشش مفتی صاحب یہی تھی کہ ہم اپنے ٹاپکس کے اندر کچھ ٹاپکس ایسے جوڑیں جس کے ذریعے سے یوتھ کے اندر یا کچھ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں آئیں جو ان کو لگے کہ ہاں یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ہماری زندگی جینے کا طریقہ یا لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے اور سماج اور بیٹر طریقے سے چل سکتا ہے. بہت ساری چیزیں مفتی صاحب آج آپ سے ہم گفتگو کریں گے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، لیکن میرا سب سے پہلا سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ آپ خود بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر اگر میں کہوں آپ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو یا واٹس ایپ کے شارٹس اسٹیٹس ہوں. مصعب، ایک بہت بڑا ایک ڈاؤٹ لوگوں کے دل میں ہے، اس میں بھی انکلوڈ ہوں، کہ سوشل میڈیا سے ہونے والی ارننگ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مطلب میری جو آڈینس ہے جائز ناجائز کو شاید نہ سمجھ پائے، اس کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اور کس حد تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرا سب سے پہلا سوال رہے گا، جو میرے ذریعے سے بہت سارے انفلوئنسر کی جو آج ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیے، یہ جو سوال ہے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے اور بہت ہی گہرا سوال ہے، لیکن ہم اس کو اگر اپنے انداز میں اور کم الفاظ میں کور کریں تو ہم یوں کہیں کہ جو یہ دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی میڈیم ایسا ہوتا ہے جو انسانیت کی آواز انسان تک پہنچا پائے کسی بھی دور میں. مثال کے طور پہ آپ کا آڈیو میڈیا ہو سکتا ہے، آپ کا ویڈیو میڈیا ہو سکتا ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی میڈیا ہیں یا جتنے بھی میڈیمز ہیں، ایک انسان کی آواز کو دوسرے انسان تک پہنچانے کے لیے یا انسانیت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ جو استعمال کرنے لگے ہیں وہ صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال ہے. تو اگر آپ کا استعمال صحیح ہے، مطلب میں اگر اس میں پوچھنا چاہوں، آپ کا اس میں جو ذکر جا رہا ہے وہ کانٹینٹ کی طرف جا رہا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ صحیح ہے یا غلط ہے، ایسے کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ واقعی عوام کے لیے، انسانیت کے لیے، پبلک کے لیے وہ یوزفل ہونا، فائدہ مند ہو، اور وہ ان کو موٹیویٹ کرنے والا ہو، اور وہ ان کا جو مستقبل ہے اس کے لیے ایک بہتری کی راہ ہموار کرنے والا ہو. ہم اگر اسلامکلی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ویڈیوگرافی درست ہے کہ نہیں ہے. ہمارے جو دارالفتہ ہیں ابھی تک بھی جو دارالعلوم کا دارالفتہ ہے اس کے اپنے جو فتاوا ہیں، یا جو انٹرنیشنل کچھ ایک دارالفتہ ہیں ایشین،
ان میں ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے جاندار کا ویڈیو بنانا یا اس کی تصویر کشی وہ درست نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مطلب میں ایشو سمجھتا ہوں. جب ہم بھی جیسے یہ چیز شروع کری, ہم نے اپنا پوڈ کاسٹ شروع کرا, یا اس سے پہلے ہم لوگ شاعری کرتے تھے, تو بہت لوگ ہمیں کہہ دیتے تھے کہ یار کر تو رہے ہو لیکن کیا ہے فائدہ, کیا ہے اس میں, آپ اس کی ارننگ کو کس طریقے سے استعمال کرو گے. تو اس لیے میرا یہ کوشچن تھا, تو آپ اس میں اگر اور زیادہ وسیع کر کے اس بات کو بتا سکیں. جی میں ادھر آتا ہوں, اور وہ واقعی جواب کا ایک حصہ ہے جدھر آپ نے توجہ دلائی ہے کہ نمبر 1 یہ ویڈیو بنانا, نمبر 2 اس کی جو ارننگ ہے اس کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر کیا ہے, جو اسلامی قانون ہے وہ کیا کہتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں تصویر کشی کا جو مسئلہ ہے, ایک تو پرنٹڈ تصویر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں صاف ستھری وضاحت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو. کتا آج کل پپیز وغیرہ بڑے شوق سے پالے جاتے ہیں, کتے رکھے جاتے ہیں. ایک تو وہ تو جو گارڈ کے طور پہ آپ نے یا ہنٹنگ ڈاگ رکھا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن جو پپیز بیڈ پہ اور جو آج کل ایک یہ معاشرے میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ اس کو بچہ بنا کر رکھ رہے ہیں, اس کی طرف آپ کا ذکر. بڑے لاڑ پیار سے بڑا سنوار کر کے سنبھال کر کے رکھی جاتی ہیں, اچھی بریڈ لائی جاتی ہیں اس میں, تو وہ اس کو ناجائز کہا جاتا ہے, حتیٰ کہ ان کا جھوٹا بھی حرام ہے, جائز نہیں. مطلب کتوں کا استعمال یا کتوں کا پالنا وہاں تک جائز ہے جب تک وہ آپ کی حفاظت اقدامات میں, آپ کی اپنی جان کی حفاظت ہے, آپ کے مکان کی حفاظت ہے, آپ کے کھیت کھلیانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے, یا یہ کہ آپ ایک اچھے ہنٹر ہیں, آپ کو ہنٹنگ ڈاگ پالنا ہے تو شکار کے لیے شکاری کتا آپ پال سکتے ہیں. وہ تو فی الحال ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے لاء کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم عموماً یہ شکل نہیں پائی جاتی, کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں جو مین ہمارا مدعا ہے وہ ہے تصویر. تو تصویر کے رکھنے کو یہاں 100% اس میں ناجائز قرار دے دیا گیا, اور ایک اوپن اسٹیٹمنٹ کی شکل رکھتا ہے اپنے آپ میں کہ کھلم کھلا ایک بات ہے. تو اب لیکن مسئلہ آتا ہے ویڈیو کے اوپر. ویڈیو میں جو تصویر ہوتی ہے وہ پرنٹڈ نہیں ہوتی, وہ چلتی پھرتی ایک جیتی جاگتی جو ہے تصویر ہوتی ہے. تو اس میں علماء کا شروع سے اختلاف رہا ہے, جب سے سوشل میڈیا کو متعارف کرایا گیا یا انٹروڈیوس ہوا ہے عوام الناس و علماء کے درمیان. البتہ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن بڑے بڑے اسکالرس جو دارالافتاء کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا بڑے مدارس کے اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ عموماً ان کے بیانات, ان کے اپنے لیکچرز, ان کے اپنے جو ہے دروس, اور ان کے اپنے جو ہے کچھ جلسے وغیرہ اس طرح کے پروگرامز وہ نشر ہوتے ہیں, وہ پھیلتے ہیں. اور بیسیکلی آج کل سب سوشل میڈیا پہ ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. بے شک. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کوئی جائز قدم اٹھا رہے ہیں اور آپ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے, تو وہاں تک اس کی اجازت ہے. اب جیسے دینی مذہبی چیزوں کی بات آتی ہے, ان سے ان لوگوں کو روشناس کرانا جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو ایک میڈیم ہے, ویڈیو میڈیا ہے, یہ میڈیا ایسا ہے کہ اس کے اندر غلاظت بھی بے انتہا ہے. تو آپ یہ سب زیادہ چیزیں چل گئی ہیں, حالانکہ پہلے یہ چیز نہیں تھی, لیکن جو یہ شارٹس کا زمانہ آیا ہے اس کے اندر لوگوں نے جلدی وائرل ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کری ہیں جو قدرت کے بھی مجھے لگتا ہے خلاف ہے, اور سنسکرتی, ہندوستانی سنسکرتی کے بھی خلاف ہے. اس میں ہم کسی مذہب کو اگر نہ جوڑیں, مطلب اسلام کو یا سناتن دھرم کو یا عیسائی دھرم کو نہ جوڑ کر ہم صرف اس کو اگر سنسکرتی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ غلط ہے. اچھا, جیسے آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اگر ہم جو ازمس ہیں, جو دھرم ہیں, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی اسلام کی نہیں یا سناتن دھرم کی نہیں, یا کسی ایک بودھزم یا زرتشت وغیرہ اس طرح کے جو بھی ازم ہیں ان کو سامنے رکھیں, تو جو بیسک ایتھکس ہیں, جو یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی کچھ اصول ہیں, وہ ملتے جلتے ہیں, سیم ہے, بہت ڈفرینس نہیں ہے ان کے اندر, بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا کسی بھی مذہب کے اندر, کسی بھی دین کے اندر, کسی بھی ریلیجن کے اندر پرمیسیبل نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ایسے ہی کسی کا جو ہے قتل کر دینا, کسی کو تکلیف پہنچا دینا, کسی کا یوز کرنا ناجائز طریقے سے, جسے استحصال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں, تو وہ درست نہیں ہے. تو اس طرح سے جو بھی ازم ہے وہ ایسی چیزیں جو نامناسب ہے اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے, ان سے منع کرتے ہیں بیسیکلی.
تو یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس سے اگر انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ، جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری کوشش اور کاوش ہے آپ کی کہ لوگوں تک بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں دیکھنے میں آتی، یا وہ پرسنالٹیز جو عموماً لوگوں کو میسر نہیں ہے، ہم نے پچھلے آپ کے کچھ ایک پوڈ کاسٹ پہ نظر ڈالی ہے کہ ان تک رسائی نہیں ہوتی عام بندے کی، بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کے تھرو وہاں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. وہ جب آپ کا پوڈ کاسٹ وہاں نشر ہو رہا ہے، اس کو آپ پبلش کر رہے ہیں، تو وہاں وہ اپنے سوال جواب رکھ سکتے ہیں، وہ کچھ باتیں پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے پولیٹیکل جو ہیں پرسن ہیں وہ آتے ہیں، یا آپ کا ماشاءاللہ ایک الگ ذوق ہے شعر و شاعری کا. جی تو وہ اپنی باتیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو پیغام بھلے کے لیے ہو سکتا ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اور پہنچ رہا ہے اور پہنچنا چاہیے. راحت اندوری صاحب کا آپ کے ذوق کے مطابق ایک شعر مجھے یاد آیا، انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا، روایتوں کی صفوں کو توڑ کر آگے بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. تو اگر ہم جو رواجی چیزیں ہیں انہیں پکڑ کے چلتے رہیں گے تو جو نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے کہیں نہ کہیں. یہ کہہ لیجئے کہ ٹیکنیکل ایج ہے، 2024 میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اچھا خاصا اس زمانے کے اندر جو ہے نئی چیزوں کا ماشاءاللہ وہ انوینشن ان کی ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی ہیں. اگر ہم ان کا صحیح استعمال عام لوگوں تک نہیں پہنچا پائیں گے کہ ان کا جو صحیح یوز ہے وہ یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آٹومیٹیکلی پھر اس کا غلط یوز کیا جائے گا. تو مس یوز سے بہتر ہے کہ آپ اس کا جو صحیح یوز بنتا ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں، وہ متعارف کرا دیں. بہتر ہے. آپ کے سوال کا ایک پوائنٹ تھا سوشل میڈیا کی ارننگ، جی، جو بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت یہ سوال آتا ہے ذہن میں. تو اس کے جواب میں یہ ہے، اگر آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ بے حیائی والا نہیں ہے، فحش نہیں ہے، عریانیت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو کسی بھی طرح سے انسانی اقدار کے اور اس کے جو ہے خیالات کے اور تقدس، جو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین جیسے فرما رہے ہیں، جو شریعت میں درجہ دیا گیا ہے، اگر اس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، تو آپ کے جائز کنٹینٹ پہ آنے والی انکم بھی آپ کے لیے حلال ہوگی. آپ ناجائز کرائٹیریا میں نہیں جائیں گے، آپ کی انکم بھی ناجائز نہیں بنے گی. ایک اور اس کے اندر ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی اشتہارات آتے ہیں، جی تو انوانٹیڈلی آپ کے سامنے اشتہارات آتے ہیں، جی آپ کے چینل پہ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، حالانکہ آپ کا دینی چینل ہے مثال کے طور پہ. تو جواباً یہ عرض ہے کہ بھائی یہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے یا سوشل میڈیا کا جو اپنا الگو ہے، وہ اتنا جو ہے اپنے آپ میں اس کا انٹلیکٹ لیول اتنا اپ ہے کہ وہ آپ کو ریڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. تو وہ اگر کوئی یہ کہے کہ فحش ویڈیو آ رہی ہے تو آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ فحش ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور آپ ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں، آپ ان پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ پکڑ رہا ہے کہ جناب آپ کا مزاج یہ ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ وہ چیز وہ خود دیکھ رہے ہیں، بے شک، تو وہی چیز آپ کو یوٹیوب دکھا رہا ہے. تو مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے وہ کرائٹیریا اپنے لیے جو ہے سیٹ کیا ہے اور آپ اس دنیا میں جینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو ادھر لے جا رہا ہے. اور یہ تو ہم اپنی جو ہے اس جیتی جاگتی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ نہ رکھ کے شیطان کے حوالے کر دیتے تو شیطان کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو پھر وہ شیطانی الگو کام کرتا ہے. اگر آپ کا مزاج جو ہے اچھائی دیکھنے کا ہے، اچھی چیزوں کا ہے، آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ بیانات پسند کرتے ہیں، آپ کسی ازم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کی مذہبی چیزوں کو دیکھنا اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ الگو وہی چیز لائے گا جو الگوریدم ہے. آپ جس بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کے جو بھی پرنسپلس ہیں، اس کی جو بھی اچھائیاں ہیں، آپ ان کو لائک کر رہے ہیں، یا ایسے چینلز کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو آپ شیئر کر رہے ہیں، انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے وہی پیش کی جائیں گی. تو ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے. اس بارے میں ایک بڑے اسکالر ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرس ہیں اور اچھے ٹیک جو ہیں جن کا آئی ٹی وغیرہ میں اچھی خاصی جنہیں دسترس ہے، ایکسپیرینس ہولڈرز ہیں،
ان کے ساتھ ہم نے باضابطہ میٹنگیں کی, ان سے بات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہماری جو ایکسپرٹائز ہے وہ ہمیں ادھر گائیڈ کرتی ہے, وہ ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے کہ صاحب جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو وہی دے گا. تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ عریانیت نہ دیکھیں, آپ فحاشی کی طرف نہ جائیں, تو ہمارا جو دینی چینل ہے نا وہ آپ کو دینی ہی نظر آئے گا. فحاشی سے میں اپنے آڈینس کو بتا دوں, فحاشی کا مراد اگر انگلش میں کریں گے تو پورنوگرافی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, یا ایسے کنٹینٹ جو آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ناچ گانے کے کنٹینٹ بہت زیادہ, جس میں بہت زیادہ پورنوگرافی زیادہ ہو گئی ہے اور کنٹینٹ کم ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. بے شک, جو اس کا بیسک اسٹیج ہے یا اس کے دوائی ہیں, اس طرح کی چیزیں. اچھا مصطفیٰ, ماشاءاللہ پہلا پوائنٹ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کلیئر کیا ہے. بہت ساری چیزیں میں آج آپ سے کلیئر کرنا بھی چاہوں گا اور اپنی آڈینس تک وہ بات پہنچانا چاہوں گا, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی سنسکرتی اور جتنی بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی سنسکرتی اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے سب لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میرا اس میں ایک سوال یہ رہے گا, زندگی گزارنے کے لیے مفتی صاحب دھرم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ جیسے آج کل جو یوتھ ہے, یوتھ کے اندر ایک بہت ساری چیزیں ایسی چل گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہم سیکولر ہیں, ہم مذہب کو نہیں مانتے ہیں اور ہمارے لیے سب دھرم برابر ہیں. یہ الگ چیز ہو گئی. دھرم کی عزت کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور سب دھرم برابر ہونا, اور کسی بھی دھرم کو یا تو یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی دھرم کو ہی نہیں مانتے ہیں, تو ان کے لیے کیا زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے یا وہ ایسے ہی جی رہے ہیں؟ اچھا, یہ سوال آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی عمدہ کیا ہے. پہلا سوال مجھے لگا تھا کہ بہت جاندار ہے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ اس سے جاندار سوال ہے. دھرم کی انسان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے, اس کی کتنی اہمیت اور کیا ضرورت ہے. میرا اس سے مراد سارے دھرموں سے, کوئی بھی جی کوئی بھی ازم ہم لیتے ہیں تو جس دھرم کو, جس ریلیجن کو بھی آپ ماننے والے ہیں, اس کی آپ کی زندگی میں اہمیت کیا ہے, اس کا دراصل اندازہ ہمیں اس بات سے لگے گا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, تھوڑا کیا ہم بہت پیچھے جا کے یہ دیکھیں کہ انسان کبھی کسی دھرم کے بغیر بھی رہا ہے کیا اس کے پاس ایسی کوئی زندگی رہی ہے جس کے کوئی پرنسپلس نہیں تھے, جس کے کوئی بیسک جو ہے ایتھکس نہیں تھے, جس میں کریکٹر وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, جس میں من مانی تھی, ٹوٹلی وہ انڈیپینڈنٹ تھا, مکمل طور سے آزاد, یعنی جس کا جو جی چاہے کرے وہ کر سکتے. تو اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان ہے وہ ایڈم, جن کو حضرت آدم کہا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جن سے یہ پورا جو ہے جنہیں سب سے پہلا انسان مطلب یہ سبھی دھرموں میں جاتا ہے. اگر سناتن دھرم میں بھی دیکھا جائے تو سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد. جی آدمی کا لفظ ہے, بیسیکلی آدمی بولتے ہیں, تو وہ آدمی جو ہے, جیسے ہم کہیں کہ بھائی دہلوی, دہلی کا رہنے والا, تو دہلی کی طرف اس کی ایک نسبت ہے, تو آدمی ہونا اس بات کو ہمیں بتلا رہا ہے کہ آدمی کی نسبت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو جو ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں, ان کے پاس باقاعدہ ایک ڈیوائن گائیڈنس تھی, ایک رہنمائی تھی جس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. پھر یہ ہوا کہ انسانیت پھیلتی گئی, بڑھتے گئے لوگ, اور جو بنانے والا ہے دراصل, جو خالق ہے, جو کریٹر ہے, اور جو اس یونیورس کا پورا سسٹم جس نے بنایا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کوئی نظام بناتا ہے تو وہ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا, چلانے کا طریقہ, اس کو چلانے کا طریقہ, اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی امپلیمنٹ کرتا ہے, یا تو وہ آٹو سسٹم ہوتا ہے یا وہ اسے جو ہے کچھ بندے دے گا یا باقاعدہ ہائر کرے گا, ایک سسٹم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس پیدا کرنے والے نے جو ہے اپنے رشی منی, جو ہمیں دوسری کتابوں میں ذکر ملتا ہے, جو اسلامک بکس ہے ان میں نبیوں کا, پیغمبروں کا, رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے, میسنجرز کر کے ورڈ آتا ہے, تو وہ راہ دکھانے والا, رہنمائی کرنے والا, اور آپ کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے وہ جو ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, قانون ہیں, وہ بتلانے والا, یعنی آپ کا ایک گائیڈ. تو انسانیت کو وہ گائیڈ مسلسل دیا جاتا رہا ہے ہر زمانے میں, ہر دور میں. آپ جتنے بھی اسکرپچرز ہیں اور جتنے بھی گرنتھ ہیں یا اس طرح کی جو قابل احترام کتابیں ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے تو ان میں ہمیں ذکر ملے گا ان بڑے حضرات کا کہ بھائی انہوں نے دنیا کو صحیح راستہ دکھایا, ستے کی بات کی, انہوں نے سچائی کو پروموٹ کیا, اچھائی کو پروموٹ کیا. تو بیسیکلی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نظام تھا,
یوں ہی نہیں مطلب سب کچھ چل رہا ہے، یوں ہی نہیں، بے شک. اب ہم ایسے کسی انسان کو تسلیم کرنے کو ہم یوں بھی تیار نہیں ہوتے کہ بھائی آپ وہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں یوں ہی کر رہا ہوں. ارے جناب عقل نام کی کوئی شے ہے، اب یوں ہی کیسے؟ ایک عقل مند آدمی یوں ہی تو کچھ نہیں کرتا، کوئی تو ریزن ہوگا. تو یہ ہے کہ یوں ہی نہیں چل رہا تھا، بلکہ ایک باضابطہ ایک پیٹرن تھا، ایک سسٹم تھا. پھر یہ ہوا کہ انسانیت نے قانون سے اس بنانے والے کے نظام سے النگھن کرنا شروع کیا، کھلواڑ کرنا شروع کیا، اپنی منمانی کی طرف آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیکولرزم کا مسئلہ ہے، ایتھیزم کا مسئلہ ہے، اور جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بنانے والا، ہم ایسے ہی وجود میں آ گئے ہیں، چنانچہ دہریت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو اس میں جواباً یہ عرض ہے کہ بھائی آپ جو زندگی گزاریں گے اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے. تو جو اصول ہیں آپ کے، وہ کیا ان کا جو بیس ہے صرف آپ کی عقل ہے؟ بہت سے کہتے ہیں جی انٹلیکچوئلس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. پھر انسانیت آزاد کہاں ہوئی؟ انسانیت تو انسانیت کی غلام ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمییز آقا و بندہ فساد آدمیت است. فارسی کے الفاظ ہیں جن کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر آقا یعنی مالک اور غلام کا تصور ہی انسانیت کو بگاڑنے والی چیز ہے. ایک اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہاں بھائی میں ہوں، اور دوسرے کو یہ سمجھے کہ نہیں یہ میرے جوتے کی نوک پہ سامنے والا کچھ نہیں. تو اگر ہم اپنی باغ ڈور، اپنا پورا کا پورا تن من دھن سب کچھ عقل مندوں کے ہاتھ یوں سونپ دیں گے کہ بھائی ہمارا اپنا کوئی انٹلیکٹ کا لیول نہیں ہے، ہمارے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کچھ انسان ہیں وہ بنائیں گے جو وہ کہیں گے جی ہم کریں گے، تو بھائی آپ تو پھر انسانیت کے غلام ٹھہرے، آپ نے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ہاتھوں سونپ دیا. اگر ہم بات کریں کہ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ عقل ایک یارڈ اسٹک ہے، عقل ایک پیمانہ ہے، میری اپنی عقل ہے تو مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے، آپ کی اپنی عقل ہے آپ کو وہ چیز بری لگتی ہے. ہم نے 10 انٹلیکچوئلس کا ایک پینل بنایا، ایک کمیٹی جو ہے ایک سوسائٹی ہم نے تشکیل دی، تو اس میں اب 10 میں سے 5 کی کچھ رائے ہے تو 5 کی کچھ رائے ہے، تو یہ تو وہی سر پھوڑنے والی بات ہو جائے گی، کس کو مانے کس کو نہ مانے. تو اس لیے وہ جو نظام ہے بنانے والے کا، اور اس نے جو رہنما دیے ہیں ہمیشہ سے، یا ہمارے جو اسکرپچرز ہیں ان کے جو اصول ہیں، اگر ہم وہاں تک سیمت رہیں گے، لمیٹڈ رہیں گے، اور ان کے مطابق ان کی جو گائیڈ لائنس ہیں اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں اگر ہم ان کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے، تو ہمارے لیے انتہائی خیر، رحمت، ثواب اور بہتری کی بات ہوگی. ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو پھر دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے. اسی کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے دلی شہر کے اندر مفتی صاحب میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ جو پرابلمس ہمیں دکھتی ہیں وہ انسان کو جہاں وہ رہ رہا ہے اس کے پڑوسی سے اس کو سب سے زیادہ پرابلم ہے. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر سکیں کہ پڑوسیوں کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر، وہ کسی بھی دھرم سے ہو جائے. دیکھیے بینگ اے مسلم، جیسے آپ نے اور اس کو اسپیسیفک بھی کر دیا ہے کہ اس بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے جی، اور شریعت محمدی اس بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ کے ایک کمپینین ہیں، وہ یوں ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی بیسیکلی ہم کہیں گے ساتھی، ساتھی جی، جنہوں نے ان کے ساتھ میں وقت گزارا ہے، اس کو صحابی. بے شک. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا شرعی جو ٹرم ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان لایا ہو اور تا دم حیات وہ اپنے ایمان پہ باقی رہا ہو، اس نے آپ کی صحبت اٹھائی ہو. جی. تو ان میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان کی روایت ہے انہوں نے ایک بکری ذبح کی، گھر میں کھانا بنا، تو انہوں نے بار بار کئی مرتبہ گھر والوں سے پوچھا، اپنے پڑوسی کے یہاں بھجوایا. گھر والے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی کے ساتھ یہ تعلیم دی کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. ہمیں ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید جبریل امین جو وحی کا سلسلہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غالباً پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے گا، مطلب آپ کی انہیریٹنس میں، آپ کی پراپرٹی میں آپ کے بعد ان کا حصہ ہو جائے گا آپ کے ساتھی ہونے کے لیے. اور اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا جو بندہ یہ چاہے
کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھے وہ 3 کام کرے. نمبر 1 وہ سچ بولے جب اس کے پاس. نمبر 2 امانت رکھی جائے تو حق امانت ادا کرے, اس میں خیانت نہ کرے. نمبر 3 اپنے پڑوسی کا احترام کرے, اس کی تکریم کرے, اس کا خیال رکھے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو لرز گئے, یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ آدمی جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو, جس سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو. حدیث پاک کے الفاظ بھی آتے ہیں لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. تو پڑوس کے بارے میں اتنی اہمیت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کچھ بنے, سالن بنے, تھوڑا سا اس میں پانی مزید ڈال دو, تھوڑا سا اضافہ کر لو, اس کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجو. اب ہمارے یہاں تو عجیب بلائیں چلتی ہیں آج کل, چھوت چھات کا مرض ہو گیا ہے, اجی اس کے گھر سے آیا ہے تو اس نے کچھ کرا نہ دیا ہو, اس نے کچھ منتر تنتر نہ کر دیے ہوں. یہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ دلوں کے اندر گیپ پیدا ہو گیا, محبت نہیں رہی. ورنہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو سر تسلیم خم ہوتا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, تیرا درد بھی مجھے عزیز ہے, یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان گلے لگتا ہے, سینے سے لگاتا ہے. جب کسی کو سینے سے لگاتا ہے تو وہ درد بڑھتا ہے, تو انسان کا دل جو ہے وہ ذرا کھل اٹھتا ہے, سکون ملتا ہے اسے. اب یہ ہے کہ صاحب اتنا گیپ پیدا ہوا ہے, نفرت کو اتنا جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے, اور ایسی خود غرضیاں مزاجوں کے اندر جو ہے انجیکٹ کر دی گئی ہیں, ڈال دی گئی ہیں کہ انسان کو دیکھ کے راضی نہیں ہے. تو بھائی معاشرے میں, سوسائٹی میں رہنا ہے, ساتھ میں کام کرنا ہے, اور بنانے والے نے ایک انسان کی ضرورت ایک انسان ہی سے وابستہ کی ہے, تو کیسے کام چلے گا؟ وہ امپورٹنس دی ہے نیبرہوڈ کو, جو پڑوسیوں کا دیکھا جائے تو جو دلی شہر جیسی علاقے ہیں یہاں یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں. اگر گاؤں دیہات میں ہم جائیں گے تو وہاں ابھی بھی پڑوسیوں کا حق اور یہ سب چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے کردار میں ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ہیں. جی جی, غم میں, خوشی میں, آپ کے دکھ درد میں, آپ کی تکلیف میں, آپ کی ہنسی کے موقع پہ شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور کبھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو دلاسا دینے کی, آپ کو دلاسا دیا جاتا ہے. ضرورت ہوتی ہے آپ کے زخم پہ مرہم. اور اس میں کہیں بھی پوائنٹ قرآن میں یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پڑوسی سے مراد مسلم ہو, مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث آپ دیکھیں گے وہاں اسپیسیفکلی کہا ہی نہیں گیا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلم کے غیر مسلم. بلکہ آپ کی اس بات سے ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے پڑوسی کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں. 3 طرح کے آپ کے پڑوسی ہوں گے, 3 حق ہوں گے. نمبر 1 پڑوسی مسلمان ہو, نمبر 2 وہ آپ کا رشتہ دار ہو, نمبر 3 وہ پڑوسی ہو. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق ہے, ایک آپ کا رشتہ دار ہونے کے ناطے حق ہے, اور ایک آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے حق ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہو سکتا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے, رشتہ دار نہیں ہے, تو ایک اسلام کے ناطے حق ہے, ایک جو ہے پڑوسی ہونے کے ناطے حق ہے. اور پھر فرمایا ایک وہ پڑوسی ہے جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے. فرمایا اس کا پڑوس کی وجہ سے اس کی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, آپ رسپانسبل ہیں کہ اس کو آپ اتنا جو ہے محفوظ فیل کرائیں کہ بھائی آپ کا گھر ہمارے لیے گھر. جو شرعی حدود ہیں پردے وغیرہ کی, حجاب کی, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, انہیں انڈر کنسیڈریشن رکھا جائے گا, ان کا خیال رہے گا. لیکن یہ کہ آپ اگر مثال کے طور پہ کبھی ضرورتاً یہاں موجود نہیں ہے تو آپ کے بچے ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, آپ کی پراپرٹی ہمارے لیے 100% حفاظت کے ساتھ جیسی ہماری پراپرٹی کی ہم ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کلی طور سے کو ذرا سا موقع ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سامنے گاڑی کی ایک ہی پارکنگ ہے, میں اپنی گاڑی گھسا دوں یا اپنی بائک لگا دوں, چاہے میرے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو, میرے پاس بائک ہے تو بھائی یہ میری ریزروڈ ہو گئی ہے. اللہ معاف کرے یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں. شروعات میں آپ نے ایک حدیث پاک کا مطالعہ کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ 3 حق ہیں جس کو وہ پورے نہ کرے, جس میں کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے. جی جی, بہت ساری چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا حق دبانے میں دنیا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کو صرف پیسہ کمانا ہے. بزنس کے اندر وہ جھوٹ تو آج کل
یہ تو سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، لیکن کسی کا حق دبانا اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی بالکل لائٹلی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کام ہونا چاہیے. اگر میں دلی کی لینگویج میں کہوں کہ اپنا کام بنتا اور باہر میں جائے جنتا. اس کے لیے اسلام میں کس طریقے سے سختی بتائی گئی ہے کہ انسان اس چیز سے رکے.